اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام اس امت کے اندر 12ویں خلیفہ راشد ہوں گے اور آخری خلیفہ راشد ہوں گے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں جو صحیح مسلم کا ترک ہے اس کا ایک طریق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 نمبر، کہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے، یعنی قیامت تک یہ 12 کی گنتی پوری ہونی ہے۔ ان میں سے 7 خلیفے تو گزر چکے ہیں، 6 خلیفے، اور 12ویں خلیفہ جو ہیں امام محمد مہدی ہیں، اور اس کے دوران اور بھی اچھے خلفاء آئیں گے۔ وہ 6 خلفاء جو ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، تمام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ 6 خلیفہ ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی بن عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ بھائیو، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کے کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال ڈسکس کیے تھے۔ پہلا عروج سیدنا سیمیول، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں، علیہ السلام، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مسلمانوں کا اس وقت حکمران مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تھا، وہ ملوکیت جو ہے وہ تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اور پھر ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، اس وقت وہ یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، تو انہوں نے کافروں کے خلاف قتال کیا، اور اسی دوران سیدنا داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے، اور پھر یہ خلافت راشدہ اس وقت مسلمانوں کی قائم ہوئی 100 سال تک کے لیے۔ 16 سال سیدنا طالوت علیہ السلام، 40 سال سیدنا داؤد علیہ السلام، اور 40 سال سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ کنسیکٹیو 100 سال مسلمانوں نے پہلا عروج بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مشرکانہ اوہام اور بد عقیدگیاں ان کے اندر آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوب پٹائی کروائی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نیبوکڈ نظر، بخت نصر جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کی وہ جو حکومت تھی اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ 6 لاکھ یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ ان کا پہلا زوال ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ ایران کا بادشاہ تھا کیخورس، سائرس شاہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس نے جو ہے عراق پر حملہ کیا اور عراقیوں کو شکست دی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں سے آزاد کیا، دوبارہ ان کو یروشلم میں فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی، اور دوبارہ سے پھر انہوں نے وہاں پر اپنی حکمرانی سنبھال لی۔ اسی دوران سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے جو صلح دیا تھا ان کو دوبارہ اٹھایا، ان کی دعا کی برکت سے اور مسلمانوں کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج عطا فرمایا، اور یہ عروج جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت مسلمانوں کی مقابی سلطنت اس وقت قائم ہو گئی، اور یہ پھر عروج کافی عرصہ ان کے اوپر رہا۔ اور اسی عروج میں انہوں نے ہیکل سلیمانی جو کہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کر دیا تھا، ٹیمپل آف سلیمان جسے کہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کر لیا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر گمراہیاں عام ہوئیں اور مشرکانہ عقائد آئے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا کوڑا ان پر پڑا، اور یہ دوسرا زوال ان پر آیا، اور وہ سکندر اعظم کے ذریعے سب سے پہلے ان کی پٹوائی کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر ٹائٹس نے، رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا، اس نے حملہ کر کے 70 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایگزیکٹ 500 سال پہلے، کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان پر یہ جو عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے، حالانکہ وہ مسیح بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ابھی بھی ان کو ایک مسیحا کا انتظار ہے، وہ جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیحا بنا لیں گے، حالانکہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ کر جا چکا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ تو بہرحال 33 عیسوی کے اندر، آج جو ہے وہ 2015 عیسوی چل رہی ہے، 33 عیسوی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے جو ان کے قتل کی سازش کی تھی اس وقت،
اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے تو بچا لیا، لیکن پھر یہودیوں پر عذاب آیا اور 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے سب کچھ ان کا تہہ و بالا کر دیا، ہیکل سلیمانی دوبارہ جو ہے وہ برباد کر دیا، ایک اینٹ بھی یروشلم میں برابر کوئی سلامت نہیں رہی سوائے ایک دیوار کے، جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، ویلنگ وال انگلش کے اندر کہتے ہیں، آپ ذرا گوگل میں جا کے لکھیں ویلنگ وال، تو وہ ایک بڑی سی دیوار ہے اس ہیکل سلیمانی کی جو ایک باقی ہے، جس کے سامنے وہ تورات ایسے کر کے یہودی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویلنگ وال ایک بچی ہوئی ہے، اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کرنے کی سازش اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی پوری ہسٹری تھی، 2 عروج اور 2 زوال۔ سیم اینالوجی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 2 عروج اور 2 زوال آئے۔ آج الحمدللہ ہم 1437 ہجری کے اندر بیٹھ کر 2015 عیسوی میں بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ میں سفر کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عروج و زوال کیا تھے۔ آج سے 1000 سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس حوالے سے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی، المتوفہ 2010 عیسوی کے، انہوں نے بہت بڑی ڈسکوری کی۔ وہ ایک حدیث پیش کیا کرتے تھے، اصول محدثین پر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث بھی ہے، وہ ضعیف حدیث جو پیش کرتے تھے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2641 نمبر حدیث، کہ تم پر بھی وہی حالات و واقعات آئیں گے جو کہ یہود و نصارہ پر آئے تھے، جیسا کہ جوتی کا ایک جوڑا دوسرے کی مشابہت رکھتا ہے، بالکل سیم سرکمسٹانسز اس امت پر بھی آئیں گے، لیکن یہ روایت ترمذی کی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور راوی ہیں ابن انعم الافریقی، وہ ضعیف راوی ہیں اور اس روایت کے اوپر خود امام ترمذی نے بھی جرح کر دی ہے۔ بہرحال اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7320 اور مسلم میں 6781 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کرو گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی سیم سرکمسٹانسز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، سیم برائیاں بھی آئیں گی۔ اس وقت بھی علماء یہود حق چھپاتے تھے، آج بھی ہمارے علماء اسلام بھی حق چھپاتے ہیں، سیم بیماریاں جو ان کے اندر موجود تھیں وہ ان کے اندر بھی آئیں گی۔ اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 8 بھی آپ سن سکتے ہیں، 8 نمبر مسئلہ، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر اس حدیث کی کافی ایکسپلینیشن کی ہے 25 منٹ کے اندر۔ بہرحال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث چابی تھی اس عقدے کو حل کرنے کی کہ بنی اسرائیل کے جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک میں جو 2 عروج اور 2 زوال آئے، سیم اینالوجی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بنتی ہے، اور آج ہم وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 2 عروج اور 2 زوال آ چکے ہیں۔ پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کے ذریعے آیا، خلافت راشدہ تو 30 سال کے بعد ختم ہوگی، اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہوا، لیکن مسلمانوں کا عروج 700-800 سال تک جاری رہا بنو امیہ اور بنو عباس کی شکل کے اندر۔ پھر پہلا زوال تاتاریوں کے ذریعے آیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی جو پہلا زوال تھا وہ مشرقی قوتوں کی طرف سے آیا تھا، یعنی نیبوکڈ نظر کی طرف سے، عراق کی طرف سے، اور یہاں پر مسلمانوں پر جو پہلا عذاب ہے وہ بھی مشرقی قوتوں تاتاریوں کی طرف سے آیا، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیونکہ شام، اہل شام جو تھے بنو امیہ، انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق بنایا ہوا تھا، جب بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے نیا شہر بغداد آباد کر لیا، تو بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی۔ تو بہرحال تاتاریوں کی وجہ سے یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو گیا، مسلمانوں کا یہ پہلا زوال تھا۔ پھر مسلمان تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے خود اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا، پہلا عروج عربیوں کے ذریعے، دوسرا ان اجمیوں کے ذریعے۔ پھر پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر جو بڑے بڑے مسلمان بادشاہ تھے وہ سارے آپ دیکھ لیں تاتاری ہیں، چاہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر ہو جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، چاہے یہاں پر مغلیہ سلطنت ہو، یہ سب کے سب ٹرکش جو ہیں، یہ سب کے سب تاتاریوں کی اولاد ہیں،
یہ مغلیہ خاندان بھی اور جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، یہ سب کے سب ٹرکش ہیں، تاتاری ہیں. تو ان کے ذریعے مسلمانوں کا پھر دوسرا عروج آیا. لیکن یہ مسلمانوں کا عروج کہہ رہا ہوں، اسلام کا نہیں. اسلام کا زوال جو ہے وہ تو ہو چکا صلح حسن کے بعد، 41 ہجری کے بعد اسلام کا زوال ہی ہے. مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہا ہوں. بہرحال پھر یہ جب دوسرا مسلمانوں کا عروج آیا، یہ بھی کچھ عرصہ چلا. اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کا عروج نہیں، اسلام کا عروج ہے. یہ اکبر بادشاہ 70 سال تک سب کانٹیننٹ کے اوپر بادشاہ رہے، 40 ہندو عورتوں کے ساتھ بھی اس نے شادیاں کی ہوئی تھی. تو آپ اس کو اسلامی حکومت کہیں گے؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، سو کالڈ مسلمان، اسلامی حکومت تو نہیں تھی. کوئی جرت کرے کہنے کی ان کو اسلامی حکومت؟ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی. ان کی آپ داستانیں اس وقت دیکھ لیں تو وہ چٹا بٹا اب جو یہ ترکی کے ڈرامے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہے ہیں، میں نے کوئی نہیں دیکھا لیکن مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو اس میں ان کا سارا چٹا بٹا کھل گیا. یہ کس قسم کی اسلامی حکومتیں تھیں ان کی؟ خصوصاً وہ جو بتا رہے ہیں کوئی آج کل جیو کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے وہ میرا سلطان کے نام سے، تو پورا چٹا بٹا انہوں نے ہمارے یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کھول دیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے جن کے اوپر ہم بڑا روتے تھے سب کانٹیننٹ میں کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی. ان کے کرتوت جو ہیں وہ ٹرکش نے خود کھول دیے ہیں. کس قسم کے حکمران تھے؟ بادشاہ تھے، عیاش تھے، جس طرح آج کل کے بدماش اور عیاش لوگ ہیں. ہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، سو کالڈ، اسلامی حکومت نہیں تھی. بہرحال جو بھی تھی ٹوٹی بوٹی وہ بھی برباد ہوئی. دوسرا عروج بھی مسلمانوں کا ختم ہوا اور دوسرا زوال آیا مغربی طاقتوں کے ذریعے. وہاں پر بھی بنی اسرائیل پر زوال آیا تھا. سکندر اعظم یونان کا مغربی طاقت اور ٹائٹس رومن امپائر کا وہ بھی مغربی طاقت. یہاں پر بھی مغربی طاقتوں کے ذریعے مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا برسا. کہیں پر آ کر فرینچ غالب ہو گئے، کہیں پر ڈچ غالب ہو گئے، کہیں پر انگریز غالب ہو گئے. آپ دیکھ لیں یہ مراکش، آج بھی قومی زبان مراکش کی جو ہے وہ فرینچ ہے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں نے حکومت کی ہے. مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا، پاکستان انڈیا کے اوپر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا. اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر عذاب کا دوسرا کوڑا بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کے طور پر مسلمانوں پر نازل ہوئے. بنی اسرائیل کی ہسٹری تو 2 عروج اور 2 زوال پر ختم ہو جاتی ہے. ان کا دوسرا زوال پھر ایسا شروع ہوا کہ وہ ڈائسپورا ان کا شروع ہو گیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر بتایا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اینڈ پہ دجال جب ان کا لیڈر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملات ہوں گے. مسئلہ نمبر 12 ہے میرا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اہل سنت پاک.com پر. یہ پورا بلیو پرنٹ تھا اسلامک ہسٹری کا بھی. لیکن یہاں پر ایک ایج ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت مرحومہ کے لیے کہ یہاں پر تیسرا اور آخری عروج بھی آئے گا جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی نشت ثانیہ. اسی لیے ہم اسے ثالثہ نہیں کہتے، ورنہ تو تیسرا عروج تھا نا. یہ ثانیہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی حکومت سوائے عمر بن عبدالعزیز کو نکال کر اب اگر کوئی حکومت قائم ہونی ہے علی منہاج النبوہ خلافت راشدہ، تو وہ آخری خوشخبری ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی. یہ 5واں دور مسلمانوں کا عروج کا آنے والا ہے اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. بہرحال اس مایوسی کے دور میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو رہی ہے، تقریباً 60 کے قریب ملک ہونے کے باوجود دنیا کے کسی معاملے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، دور دور تک کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی. اس معاملے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ غلبہ اس طرح ہوگا جیسا کہ تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا. مسلمان تو تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکے، تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ انگریزوں کو یا امریکن یا یورپین پاورز کو شکست دے سکتے ہیں، امپاسبل. ہاں یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ وہ یورپین اور امریکن خود اسلام قبول کر لیں، جیسے وہاں پر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ساری گیم تلپٹ ہو سکتی ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، امریکن صدر. انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنس ٹاور کے اس
اٹیک کے بعد جو انہوں نے انسائڈ جاب کی تھی مسلمانوں کو ملائن کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے واللہ خیر الماکرین اسی میں سے خفیہ تدبیر فرمائی، وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا، اور لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا تو تقریباً 9 مہینے میں 34,000 امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد۔ لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر ہدایت مل جائے گی، لیکن یہاں کا مولوی آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دے گا، کیونکہ اس کے عقیدے ہی قرآن والے نہیں ہیں۔ وہ کب چاہے گا لوگ قرآن پڑھیں؟ جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گمراہی کمائیں گے نعوذ باللہ، اور انگریز جو ہے وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے ان کو ہدایت مل رہی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا معاملہ جھوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ معاملہ تلپٹ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معجزہ یعنی القرآن دیا ہے۔ سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے قیامت والے دن جنت میں جانے والے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں اس امت میں سے ہوں گی، اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ وہی کا معجزہ، یہی وصی رسول ہے، یہی خلیفۃ الرسول ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان پر غالب ہوا، اور آج تیزی سے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی عورتوں پہ پابندی ہے، عورتوں کے حقوق ہے ہی اسلام کے اندر ہے۔ اب یہ بھی الگ سے ٹاپک ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اس پہ بھی میں بولوں۔ بہرحال تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے اندر۔ مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں، افریقہ سے، رشیا سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہر جگہ سے جہاں جہاں لوگ اردو سمجھنے والے ہیں، اور دنیا میں تقریباً 60% مسلمان جو ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں اور اردو بولتے ہیں، 60%۔ تو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، وہاں پر لوگ چرچ بیچ رہے ہیں اور ان کی جگہ مسجدیں قائم ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ یعنی اس دور کے اندر اسلام پھیل رہا ہے کہ چرچ بیچ کے لوگ جا رہے ہیں۔ مسلمان کو آپ 1 ارب روپیہ بھی دیں، کبھی مسجد بیچے نا، لیکن وہاں پر دیکھیں وہاں پر مسجد کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو کم از کم وہاں کے جو کرسچن پریسٹ ہیں، جو ان کے پادری ہیں، ان میں اتنا کم از کم درد ہے کہ چلے ہمارے ماننے والے لوگ جو تھے وہ تو سیکولر اور ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، چلے گاڈ کے ماننے والے مسلمان تو ہیں، ان کے ہاتھوں وہ چرچ بیچ دیتے ہیں اور وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور وہاں پر تو ٹرو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں، وقت کے ساتھ امپروو ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لیکن یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو تو کفر کا نظام نہیں کہا جا سکتا، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ بہرحال اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر۔ جو یہود و نصارہ کی ڈیموکریسی ہے اس کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں اور شرک، ہم اسلامک ڈیموکریسی کی، جو اکثر وہ کہتے ہیں نا جمہور محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ یہ جمہور کیا ہے؟ جمہوریت، اکثریت۔ حلال کے دائرے کے اندر اندر جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے کے اندر اندر، حرام کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کہے کہ ہومو سیکچولیٹی جائز ہے، تو قرآن اور سنت اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس پہ جمہوریت نہیں دیکھی جائے گی۔ تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 87 کے نام سے، اسلامی حکومت کے 3 بنیادی اصول اور اسلامک جمہوریت جو ہے، اسلامک ڈیموکریسی، اس کے اوپر۔ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور یہ 5ویں دور کا آغاز، الحمدللہ نشت ثانیہ کا آغاز، میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے اندر، مڈ کے اندر سے یہ ہو چکا ہے۔